الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام اس چینل میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 17واں پارہ ربع یعنی پو پارہ ہو چکا ہے۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ آج ہم 17واں پارہ ربع سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ نصف تک یا جہاں تک ہو سکے وہاں تک انشاءاللہ پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مرتبہ کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی اور ہم ان کی استعداد و اہلیت کو خوب جاننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی ان کے مرتبے کے مطابق فہم و ہدایت ان کو دے رکھی تھی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب انہوں نے اپنے باپ چچا یعنی باپ حکم آیا ہے، یعنی ایکچولی چچا کو ابھی جو آذر ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، باپ اور اپنی قوم سے، کیونکہ چچا کو بھی باپ کے مثل کہتے ہیں، اپنے قوم سے فرمایا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو، کیونکہ ان کی چچا آذر جو تھے اور ان کی قوم تھی مورتیوں یعنی بت پرستی کرتے تھے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسی مورتیاں یا بت پرستی ہے جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو، تم نہ مان رہے ہو، ان پر جمے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا تھا، کیونکہ ان کے باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ انہی کو جو باپ دادا کرتے تھے اس کی ہی ہم پرستش کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب صریح گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ بولے کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو، یعنی اب کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم ان کی قوم اور چچا سے کہیں کہ بے شک ہم تم لوگ جو بت پرستی کر رہے ہو باپ دادا اور تم صریح گمراہی میں ہو، حق نہیں ہے، تو وہ بولنے لگے کہ کیا تم ہی حق پہ ہو، محض تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اب رب کے بارے میں بتایا ہے کہ رب کون ہے، بے شک تمہارا یہ ہمارا رب ہو جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، خالق ہے، اور وہ ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور میں یعنی ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، گواہی دینے والوں میں سے ہوں جو رب خالق ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ تب وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو تم جس کو پرستش کرتے ہو ان کے ساتھ ایک تدبیر حکمت پیش لاؤں گا جس سے تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو یہاں پر جب اس طرح گفتگو ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ چل رہا ہے، وہ کس طرح وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے چچا باپ یا ذات جو آذر نام ہے ان کا نام آذر تھا،
تو جو وہ اور ان کی قوم بت پرستی کرتے تھے۔ تو جب یہ گفتگو ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکمت انداز میں ان کو سمجھانے کے لیے اس قوم کو پریکٹیکلی ایک حکمت تدبیر عمل کر کے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح وہ سیلف ہی اپنا پروٹیکشن نہیں کر سکتے اور بلکہ اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ وہ کیا تھا؟ تو جب ایک میلہ جس طرح لگتا ہے تو جب تمام لوگ اپنے گھروں میں تھے تو آپ نے کیا کیا، وہ کہے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو، تمام جتنے بھی بت موجود تھے تمام کو ٹکڑے یعنی نیست و نابود یعنی کر دیا، بکھیر دیا، کٹ کر دیا، ٹکڑے کر دیا، اور ایک سب سے جو بڑا بت ہے، جو بڑا ان تمام بتوں میں سب سے جو بڑا بت ہے، اس کے کھاندے پہ جا کر وہ ہتھوڑی یا جس سے بھی وہ کیے تھے وہ جا کے اس کے کھاندے پہ رکھ دیا، سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اور یعنی لوگوں کو ڈاؤٹ یہ ڈالے کہ کیونکہ وہ جو جس سے وہ کیے تھے تو اس کے ہاتھ میں جا کے، جو بڑے بت کے ہاتھ میں جا کے رکھ دیا، تاکہ جب لوگ آئے تو وہ بڑا بت نے اس تمام چیزوں کو کٹ کر دیا، یعنی ٹکڑے کر دیا۔ اس طرح اس کا گمان ان لوگوں کا وہاں پر جانے کے لیے اس طرح حکمت پیش کی۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ کہنے لگے ہمارے معبود کا یہ حال کس نے کیا ہے، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ جب تمام لوگ آئے دیکھے تو کہنے لگے کہ اس تمام معبودوں کا یہ حال کس نے کیا، بے شک وہ تمام جو جس نے بھی کیا بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے، ظلم جس طرح کیا گیا تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو جب کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت رب کا حکم کو ہر طرف پہل کر رہے تھے، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو ان تمام چیزوں سے انکار کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تنقید کرنے لگے، انکار تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے اے ابراہیم؟ اب ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے تمام لوگ، کیا تم نے ہی یہ تمام جو حالت ٹکڑے کیا تھا، کیا تم نے ہی کیا اے ابراہیم؟ بتاؤ۔ قالوا بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون، آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ تو آپ حکمت انداز میں یہ جواب دیے کہ بے شک یہ تمام چیزیں جو ہوا ہے بے شک اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیوں نہیں تم اسی بت سے پوچھ لو، اگر وہ بول سکتے ہو تو اس سے ہی پوچھ لو۔ تو یہاں پر ان کو ایک پوائنٹ یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ بت نہ بول سکتے، نہ پروٹیکٹ کر سکتے، سیلف پروٹیکشن نہیں کر سکتے، نہ کسی کا کچھ یعنی جب خود ہی اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمام چیزوں کا تم لوگوں کی وہ کس طرح حفاظت کریں گے، تم لوگوں کے کس طرح یعنی بت کہلاؤ گے، معبود کر سکتے جب تم سیلف ہی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو تم لوگوں کی عرض وہ کیا سنیں گے، تم لوگوں کی بات کیا سنیں گے، جب نہ وہ بول سکتے نہ سن سکتے تو تم اس کو معبود کس طرح قرار دیو گے۔ تو اس طرح وہ حکمت انداز میں وہ جواب دیے کہ اگر وہ بول سکتے ہیں تو اسے ہی جا کے پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے اس بڑے بت سے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے بے شک تم خود ہی ان مجبور بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ اب وہ اپنے سوچ میں پلٹ گئے وہ لوگ، کیونکہ یہ بات ہو سکتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم خود ہی ان مجبور، کیونکہ وہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ بت، بے بس بتوں ہیں، کیونکہ نہ اپنے ہی سیلف پروٹیکشن نہیں کر سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، تو تمہاری حفاظت کیا کرو گے، کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ تو ان بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو، تم لوگ اس کی پوجا کر کے تم خود ظالم ہو گئے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے تمام
سروں کی بلندیاں کر گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئی ہے، اور کہنے لگے بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہے۔ تو جب وہ اس طرح گفتگو چلی تو لوگ اپنے ہی سوچوں کے، اپنوں ہی عقلوں کے ان کے دنگ رہ گئے، اندھے ہو گئے، اور کہنے لگے بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے۔ تو قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بات کو وہاں پر رکھے، اللہ کی دعوت کو وہاں پر رکھے، بے شک جب تم جانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے، وہ بے بس ہے، مجبور ہے، تو پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جو حقیقی معبود ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، بے شک اللہ کو چھوڑ کر کیا تم ان مورتیوں کی پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ نہ نفع، مطلب نہ کچھ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے نہ ہی نقصان پہنچا سکتے، کیا تم ان کی پوچھتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، یعنی جھٹکارتے ہوئے کہا ہے تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب بتایا ہے کہ تمام واقعہ بتا کر کیا تم ابھی بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تف ہے تم پر کہ تم ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ تبھی بھی وہاں کے لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کو انکار کرتے ہیں، تب بھی یہ تمام واقعہ دیکھ کر بھی کچھ لوگ نہ مانے اور ہرگز اپنے ضد پر اٹے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک الگ امتحان میں ڈال دیا، یعنی وہ بولے جو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو، یعنی اب کیونکہ وہ تباہ ہو گئے معبود، اس کی مدد کرو، انہیں صحیح کرو، اور جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو جلا ڈالو۔ اس طرح وہاں کے نمرود بادشاہ کے جو قوم تھا وہاں پر وہ حال ہوا۔ تو تبھی بھی اتنی عقل والی، یعنی اتنی حکمت والی واقعہ ان کے سامنے پیش کرنے پر بھی کچھ لوگ تھے جو اڑے رہے اپنے ضد پر اور یقین نہیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ بے شک یہ قوم عذاب میں مبتلا ہوگی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا۔ تو یہاں پر جب احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ اس طرح آیا ہے تو مختصر انداز میں آپ کو واقعہ پیش کر دوں تو نمرود جو بادشاہ تھا وہاں پر اس نے یہ تمام چیزیں دیکھ کر اس نے ایک ایسی آگ یعنی جلایا جو 3-4 دن تک کئی لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے، کئی خندقیں کھود کر اس لکڑیوں کو جمع کر کے اتنی گہری خندق، گہری گڑھا کھود کر اس آگ کو جلایا، آگ تیار کیا، یعنی آگ کو سلگایا، جو ریڈی کرا، جو 3-4 دن تک کہا کہ کئی احادیث میں ہے کہ کئی دنوں تک وہ آگ جلتی رہی اور حکم ہوا کہ نمرود بادشاہ نے حکم کیا کہ ابراہیم جو علیہ السلام جو واقعہ جس طرح بدوں کے کیا تھا کہ ان کو فرمایا کہ ابراہیم کو اس آگ میں جلا ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر اس آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس آگ میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ کی فطرت ہے کیونکہ آگ ہے جلانے کے لیے، آگ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے فطرت رہا کہ وہ جلائے، مگر اللہ کا حکم جب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو۔ آگ کی فطرت ہے جلانا، مگر اللہ تعالیٰ آگ کی حکم دیا تو آگ بھی اللہ کا فرما بردار ہو کر ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، یعنی ان کا بال بھی نہیں جلائی، وہ گلے گلزار ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو کئی فرشتے آئے کہ حکم ہوا کہ اس کے تباہ کر دے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اتنی یقین، اتنا توکل تھا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیز دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز واقعہ ہے، یعنی اللہ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ اس میں ڈالے جا رہا ہے۔ تو جب اللہ کو راضی ہے تو میں ہر امتحان میں راضی ہوں اللہ کے لیے۔ تو وہ آگ میں جب ڈال دیا گیا ان کو
کرینس کے ذریعے سے لے جا کر ڈال دیا گیا، کیونکہ وہ آگ کی تپش اتنی ہے کہ لوگ سامنے نہیں آ سکے، تو اس بڑے بڑے مشین کی یعنی جو بھی چیز ہے اس سے لے جا کر جب ڈال دیا گیا تو آگ کو حکم ہوا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے پر ٹھنڈی اور سراپا یعنی کمپلیٹ سراپا سلامتی ہو جا، پیسفل ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ آپ کے لیے گل گلزار ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی آپ آگ نے آپ کو نہ جلایا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا تھا مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اس پلاننگ کو بھی، اس کام کو بھی اللہ تعالیٰ ناکام کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم اللہ تعالیٰ کا دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کئی لوگ اگر ہمیں کچھ ناکامی کے لیے پلاننگ کرے یا کچھ بھی کرے، اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہے تو ہر چیز، ہر کام ناکام ہو جائے گا۔ جو اگر دشمن بھی آپ کے خلاف کچھ کریں گے مگر توکل اللہ پر رکھیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، آپ اپنے کام میں اللہ کو رضا کے لیے کام کریں گے تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو احادیث میں یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بخار وغیرہ کچھ ہو، یعنی ٹیمپریچر بڑھ جائے، تو یہاں پر یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈی سلامتی کے لیے کہا گیا تھا، تو یہ آیت پڑھ لیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا جو بخار کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک دعا اکابرین نے، سلف صالحین نے بتایا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو جو آپ کے بھتیجے یعنی آپ کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، بچا کر عراق سے اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی ہے۔ اب لوط علیہ السلام کا واقعہ آگے رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے انہیں فرزند اسحاق اور علیہ السلام بخشا اور پوتا یعقوب علیہ السلام ان کی دعا سے اضافی بخشا، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا تھا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں جو ان کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، جنہیں بچا کر عراق سے اس سرزمین کے شام کی طرف لے گئے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کون ہیں؟ اسحاق ہے، اور ایک جو فرزند تھے، کئی فرزند تھا، اس میں اسماعیل ہے۔ اسماعیل جو ہم آپ واقعہ بقرعید میں جو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سماعت کرتے تھے تو وہ تھے، اور اسحاق ان کے فرزند بھی میں سے رہے۔ تو اسماعیل میں سے ایک شاخ جو گزری کما انبیاء اکرام آئے ہیں، اور اسحاق میں سے ایک شاخ جو نکلی ہے یہ انبیاء اکرام آئے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اس میں سے ہے، تو بخشا، اور ان کے پوتے یعقوب ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جو سورہ یوسف میں انشاءاللہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ 12 بیٹے ہیں اور یوسف علیہ السلام ان میں سے ایک ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے یعنی ان کا جو سلسلہ چلا، جو شاخ نکلی وہاں سے کیا بولتے ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے 12 بیٹے ہیں، اس میں یوسف علیہ السلام ہے۔ اس طرح وہاں کے ایک برانچ نکلی، جو یہ نسل نکلی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے جو اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام، ان سے ایک نسل نکلی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ تو اس طرح یہ دو، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہتے ہیں، مطلب جد ان سے ہی پیغمبروں کا جو سلسلہ نکلا ہے، تو وہاں سے تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام تھے اور آدم علیہ السلام، اس طرح ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہے جو ہسٹری میں ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ وقت ملا گا تو انشاءاللہ اس کو بھی کچھ کلپس آپ کے لیے بتا کر پیش کروں گا، تاکہ آپ کو آسانی ہوگی جو جس طرح نسل چلی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ ایک پوائنٹ لوں گا، انشاءاللہ آگے چل کے وہ بھی ایک مجھے بھی معلوم ہوگا، آپ کو بھی بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں پر تو بتایا گیا کہ ان کے پوتا یعقوب علیہ السلام ان کی دعا سے اضافی بخشا، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا، ان سب کو نیک بنایا۔
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا، وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ تو یہاں پر تمام انبیاء کرام ان کی جو سلسلہ ہے، نسل ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قوم سوء فاسقین، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے، بے شک وہ بہت ہی بری اور بد کردار قوم تھی۔ تو یہاں پر لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پچھلے بھی کئی پاروں میں کئی آیتوں میں سماعت کیا تھا کہ ان کی قوم تھی جو گندے کام برے کام کیا کرتے تھے، جو آج وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ انداز تھا کہ وہ مرد اپنی جو خواہش نفسانی تھی تو مرد کے ساتھ وہ کرتے تھے، تو جو آج فورن میں کلچر میں وہ بھی عام ہو گیا ہے، تو وہ بھی ایک عذاب کا ہی شکل ہے، تو ہمیں بچنا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم گندے کام کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم میں بھیجا گیا، اور وہاں پر اللہ کے بارے میں دعوت دی گئی اور اس کام کو روکنے کی ترغیب دی گئی، مگر جو قوم مانی ہے تو وہ صحیح ہے، جو نہ مانی تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، بے شک وہ بہت ہی بری اور بد کردار قوم تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے حریمی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام صالحین میں سے تھے، انہیں اس قوم پہ بھیجا گیا جہاں پر یہ کام کیا کرتے تھے، انہیں ترغیب دینے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندوہ میں سے نجات بخشی، یعنی شدید غم سے نجات بخشی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے اس قوم کے اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھی، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سماعت کیا کہ نوح علیہ السلام بھی ایک اپنے قوم کو نصیحت کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے، اللہ کا پیغام فرماتے تھے، مگر وہ قوم نے نہیں سنی، نہیں مانا، وہ مذاق میں اڑایا، اور ان کو جو بھی کرتے تھے تو انہیں مذاق میں لے کے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ہوا دعا کرے کہ ان کی دعا کو قبول کر دیا گیا، دعا کرے کہ یہ قوم اس طرح ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک میسیج بھیجا کہ یہ کرو کہ کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی جو فیمس ہے وہ آپ واقعہ سماعت کر سکتے ہیں، سماعت کیا بھی پچھلے پاروں میں، تو آپ کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو نیک لوگ ان کو فالو کرتے تھے ان کو جمع کر کے، چند لوگ تھے تو کشتی تیار کر دی گئی، اور کشتی میں 3 لیئر بنائے، ایک جانوروں کے لیے ہر نر اور مادہ ہر جنس کا ایک جانور لیا گیا، اور اس پہ جو نیک لوگ تھے ان کے بتایا گیا، اس طرح 3 اسٹیپس میں کشتی تیار کر دی گئی۔ جب یہ کشتی تیار کر رہے تھے تو لوگ دیکھ کر ہنستے تھے کہ یہ کام کیا کر رہے تھے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، کیونکہ جب کشتی تیار کر دی گئی جو نیک لوگ تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ان کو جو آپ کو سنتے تھے، آپ کو مانتے تھے، ان لوگوں کو اور تمام جنس جانوروں کو کشتی پر سوار کرنے کا حکم دیا گیا، اور جب وہ سوار کرنے لگے تو جو نہ مانتے تھے، جو نیکتے تھے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے اس میں جو نہ مانتا تھا، تو تمام چیزوں کو لے کر، تمام لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ کا عذاب کا وقت آیا تو 7 دن احادیث میں آیا ہے کہ 7 راتیں 7 دن کئی اتنی بارش برسی، اتنی طوفان آنے والی بارش آئی کہ تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ بچائے اس عذاب سے۔ جو نہ مانتے تھے، فالو نہ کرتے تھے، انہیں اس جو کشتی میں تھے وہ کشتی کو ایک چوٹی پر لے گئی، اور وہ چوٹی پر کشتی وہاں پر ٹھہر گئی، اور وہاں پر کشتی محفوظ رہی اللہ کے حکم سے، اور جو قوم نیچے آباد تھی تمام لوگوں کو غرق کر دیا، تمام لوگوں کو ڈبو دیا گیا جو نہ مانتے تھے۔ تو وَدَاوُدَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ تو وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرے۔
تو اس انبیاء کے صورت میں تمام لوگوں انبیاء اکرام کے واقعات آپ کو مختصر انداز میں ہنٹ دیتے ہوئے، کیونکہ یہ پچھلے آیتوں میں آپ نے تفصیلاً سماعت کیا تھا، آگے بھی تفصیلاً آئیں گا، تو یہاں پر آپ کو ہر انبیاء علیہ السلام کو قصے کو یاد کرا رہے، بتا رہے ہیں کہ اس طرح اس انبیاء اس واقعات جو گزرے ہیں آپ کو یاد دہائی کے لیے نٹشل مختصر انداز میں آپ کو ہر انبیاء کے بارے میں، ہر انبیاء کے قصہ واقعہ قوم کے بارے میں آپ کو یاد کرائے ہیں۔ تو اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کریں، جب وہ دونوں کھیتی کے ایک مقدمے میں فیصلہ کرنے لگے، جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چرواہے کے گھس گئی تھی اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا تھا، اور ہم نے ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، چنانچہ ہم ہی نے سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور ہم نے ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا، وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا یہ تھے کہ ان کے آواز کو پرندے سن کر بھی ٹھہر جاتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں کہ تمام جانوروں کی لینگویج جانتے تھے، تمام جن و انس ان کے خوابوں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہم ہی نے ان کو سکھایا تھا، ہم نے ان سب کو حکمت اور علم کے ساتھ نوازا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے ذرہ بنانے کا کفن یعنی ذرہ بنانے کا فن سکھایا۔ وہ داؤد علیہ السلام کا خاصیت کیا تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، ان کو لوہے کے ساتھ وہ ہر چیز بناتے تھے، تو ذرہ بنانے کا فن سکھایا تھا تاکہ وہ تمہارے لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ تو تمام چیزیں یاد کریں کہ ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت علم دیا ہے، ہر چیز سے حکمت علم سے نوازا تھا ان کو، وہ بتایا کیا تم شکر گزار ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے جملہ اطراف و اکناف سے اس سرزمین شام کی طرف چلا کرتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خاصیت یہ تھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ معجزہ سے نوازا کہ ہوا ان کے تابع ہو گئی تھی جو ان کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور کچھ شیطان دیووں اور جنوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، ان کے کنٹرول میں کر دیا تھا، جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا ان کے حکم پر دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان دیووں کے نگہبان تھے۔ بے شک اللہ ہی تمام چیزوں کا نگہبان ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ معجزہ سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا کہ ان کے کنٹرول میں رکھ دیے تھے۔ جن و انس تمام جن ان کو مانتے تھے، جو وہ حکم کرتے تھے تو جن ان کے حکم کو تابع کرتے تھے، دریاؤں میں سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، ان کے سوا تمام چیزیں خدمات ادا کرتے تھے۔ تو آپ جو مسجد اقصیٰ جو تعمیر کی گئی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی قوم میں جن نے بنائی تھی، جنہوں نے تعمیر کی گئی تھی آپ کے حکم سے، وہ بھی واقعہ انشاءاللہ آگے پچھلے بھی آئے، انشاءاللہ آگے آپ کو آئے گا تو ضرور سمجھاؤں گا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب ایوب علیہ السلام کے بارے میں جانیے، اور ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت بہترین واقعہ ہے، جو بیماری حالت میں بھی وہ اپنے رب کو ذکر نہیں بھولتے تھے، ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندے تھے۔ تو یہ صبر کے لیے، صبر بندے کو اگر صبر اور ہر چیز معلوم ہونا ہے تو ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھیں سمجھیں، تاکہ آپ کتنے صبر اور شکر گزار بندے تھے، اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّن عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر شکر کا
اجر کیسے دیتا ہے؟ تو آپ صبر شکر کرتے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخر میں جو تمام تکلیفوں سے، تمام بیماریوں سے نجات بخشی اور تمام اہل عیال کو بھی دے دیا۔ تو آپ صبر و شکر کا یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کا صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے، اس واقعات سے ہمیں انشاءاللہ سماعت کر سکیں گے۔ تو ارادہ ہے کہ اور ایک نیا سوچ آئی ہے کہ انشاءاللہ آگے ہر انبیاء کا ایک ایک واقعہ لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ہر انبیاء اکرام کا، قصص الانبیاء جسے ہم کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل انداز میں، مختصر انداز میں، آسان انداز میں انشاءاللہ ہو سکے تو ایک کلام پاک کے ترجمے کے بعد انشاءاللہ ہر انبیاء کا واقعہ آپ کو سماعت کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو یاد رہیں گے کہ یہ انبیاء اکرام کا کس انبیاء کا کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا اور ایوب علیہ السلام کا، اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، انشاءاللہ ہم وہ سماعت کریں گے آگے۔ دعا کریں آپ لوگ بھی ساتھ کرنے کے لیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اب یہاں پر اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل ان کے بارے میں آتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے، یہ سب صبر کرنے والے تھے، انہیں صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ پہنچایا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون مچھلی کے پیٹ والے نبی علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں، جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے، بس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے دریا رات اور مچھلی کے پیٹ کے تہہ در تہہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ واقعہ آپ نے سماعت کیا ہے، تو وہ یہاں پر آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اور ذنون مچھلی کے پیٹ والے نبی، ان کا جو لقب دیا گیا تھا پیٹ والے نبی علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں، جب وہ اپنی قوم پر غضبناک، کیونکہ قوم نہیں مان رہی تھی تو غصے میں آ کر غضبناک ہو کر چل دیے، بس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے دریا رات اور مچھلی کے پیٹ کے تہہ تہہ، مچھلی نے انہیں آ نگلی اللہ کے حکم سے، تو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر تہہ بر تہہ اندر تاریکیوں میں رہ کر اللہ کو پکارا، پھنس کر اللہ پکارا کہ تیرے سوا لا الہ الا انتا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ تو جب یہ آپ نے پڑھا تو فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، بس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مؤمنوں کو نجات کرتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے جو اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہمیشہ آیت کریمہ کی محفل بھی سجاتے ہیں، تو آیت کریمہ کی محفل سجانا تو اچھی بات ہے، مگر آپ اپنے روزمرہ دعاؤں میں ہر روز یہ ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہترین دعا ہے، بہترین آیت ہے، اس کے ترجمہ کو یاد رکھیں، بے شک ہم تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنے آپ کو یہاں پر پیش کریں، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو یقیناً آپ کے ہر کام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہو جائیں گے، اور آپ جس طرح ان کی دعا قبول ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مؤمنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ وزکریا، اب یہاں اور ایک نبی کہا ہے زکریا علیہ السلام کا، وہ سماعت کریں۔ وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بہترین دعا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ تو جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے، جس کو اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، بے شک اللہ کے حکم سے اولاد نصیب ہوتی ہے، تو پھر بھی دعا مانگنا کا کام ہے۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام کو یاد رکھیں، جس طرح وہ دعا فرماتے تھے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، تو وہ دعا کی برکت سے انشاءاللہ جو بے اولاد ہے تمام لوگ اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اولاد سے نوازے گا۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، یعنی
دیکھیں کتنی پیارے انداز میں آپ انبیاء کرام اللہ سے دعا مانگتے تھے، بے شک آئے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، یعنی بے شک اللہ تمام وارثوں سے بہتر ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے بھی ایک وارث نصیب فرما، مجھے اولاد نصیب فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اس اگر پیارے انداز میں اگر آپ دعا کریں گے، رب کو منائیں گے، بے شک آپ کے تمام دعاؤں قبول ہوتی ہے۔ تو انداز دیکھیں اور دعا کا طریقہ ان انبیاء کرام سے سیکھیں، کس طرح وہ انبیاء رہنے کے باوجود رب سے دعا مانگتے تھے۔ اور آج ہم کچھ نہیں ہیں پھر بھی ہم اتراتے ہیں، ہم دعا مانگنے میں کمی کرتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں، وقت نہیں گزارتے، اللہ کے سامنے وقت بتانے کے لیے نکالتے نہیں ہیں، بھاگم بھاگی میں رہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان تمام سے اور ہمیں یہاں سے نصیحت حاصل کرنے میں توفیق دے۔ تو یہ دعا بھی یاد رکھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دعا جب پڑھیں گے مانگیں گے تو اس کا ترجمے کے ساتھ آپ لوگ مانگیں، پڑھنا نہیں ہے مانگنا ہے، یعنی اپنے دل کو حاضر و ناظر رکھ کے رب راضی رب مانگ کر توکل کے ساتھ بھروسہ کے ساتھ دعا مانگے، انبیاء کرام کا صدقہ وسیلہ لیں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہونے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو ان کی زکریا علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یحییٰ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کے انہیں یحییٰ عطا کر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست قابل اولاد بنا دیا۔ ایک کئی عمر بیت گئی تھی، عمر ایک عرصہ ہو گیا تھا، ضعیف ہو گئے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ہم کو دعا اولاد عطا فرمایا، آپ نے زوجہ کی بھی درست قابل اولاد بنا دیا۔ بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دی ہے، جو نیک کام کرتے تھے اس کا انجام ہے۔ میں جلدی کرتے تھے اور ہمیشہ شوق درغب اور خوف و خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارتے تھے، یعنی رب کی ڈر سے، رب کے خوف سے، خشیت سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ تو یہ تمام لوگ انبیاء کرام اللہ کے سامنے اللہ کے خشیت کو، خوف کو یاد رکھے، گڑ گڑاتے ہوئے یعنی عجز و نیاز کے ساتھ، یعنی عاجزی کے ساتھ، ان کے سارے کے ساتھ رب کے بارگاہ میں دعا مانگتے تھے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے، ان نیک چیزوں کی وجہ سے، ان کے اس انداز کی وجہ سے ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور انہیں وہ جو چاہے انہیں نصیب کیا۔ آپ اولاد وارث مانگتے تھے، آپ کو اولاد دی گئی۔ آپ بیماری سے نجات مانگتے تھے، ایوب علیہ السلام آپ کو بیماری سے نجات عطا دی گئی۔ آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آپ باہر نکلنے کی دعا مانگے اپنے انداز میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو یہ تمام واقعات دیکھیں، سماعت کریں، تو انبیاء کرام کا واقعہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ کو سمائیں گے، مگر یہ مختصر انداز میں آپ نصیحت حاصل کریں۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اس پاکیزہ خاتون، اب یہاں پر مریم علیہ السلام کو بھی یاد کریں، پاکیزہ خاتون مریم علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، اپنے عفت اس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے اسے اولاد، اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشان بنا دیا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ تمہاری ملت ہے، سب ایک ہی ملت کے ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اب یہاں بتایا ہے کہ بے شک یہ تمام چیزیں تمہاری ملت ہے، سب ایک ہی ملت کے ہے، ایک ہی اس میں ہے، اور تمام کا رب میں ہی ہوں، میری ہی عبادت کیا کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور ان اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اب اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا، اہل کتاب نے آپس میں اپنے اندر ایک دوسرے کے اندر اپنے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے یعنی اپنے دین کو بکھیر دیا اہل کتاب نے۔ آج غور کریں کہ ہم بھی تفرقوں میں بچ چکے ہیں، اپنے آپ کو بانٹ رہے ہیں ان چیزوں سے، غیر ضروری چیزوں سے، جو مین مقصد ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں میں بھٹک رہے ہیں۔ تو یہاں بتایا کہ اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں۔ بے شک ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی میری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم
کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنے آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ 6 رکوع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ 1 رکوع ہوگا تو نصف ہوگا، پر انشاءاللہ کوئی بات نہیں، کل کی نشست میں ہم اسے کنٹینیو کریں گے، اور کل انشاءاللہ انبیاء سورہ انبیاء بھی اختتام ہوگا اور 17واں پارہ کا بھی نصف ہوگا۔ آئیے، آج ہم نے کافی چیزیں سیکھی ہیں، کافی دعائیں بھی سیکھے ہیں، غور کریں، پھر سے دہرائیں، غور کر کے سنیں، اس دعاؤں کو اپنے روزمرہ زندگی میں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تمام چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، یاد کریں، مانگیں، اور واقعات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، رب کو رب مانیں، رب کو رب جانیں، رب توکل کریں، بھروسہ رکھیں، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ آئیے دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطیاں ہوں، بے ادبی ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر، یا اللہ اس کے فضل و برکات سے ہم سب کے گھروں میں مالا مال فرما دے، ہم سب کے گھروں میں رحمتی والی بارش نصیب فرما دے، ہم سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما دے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، یا اللہ اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے تیار کرنے والا بنا دے، تمام کو یا اللہ روزے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ غیب امداد فرما دے، غیب برکت فرما دے، جو بے روزگار ہے، پریشان ہے، یا اللہ انہیں روزی سے لگا دے، جو بے اولاد ہے، یا اللہ تمام کو نیک اولاد عطا فرما دے، نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، جو یا اللہ جو بھی قرضے میں ہے، یا اللہ تمام کو غیب امداد فرما دے، جو بیمار ہے، یا اللہ ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے، یا اللہ ان کے صدقے سے، یا اللہ تمام کو بیماری نصیب فرما دے، روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جو نیک اعمال کرنے والے بنا دے، رب کو تجھ کو یا اللہ رب جانے والے بنا دے، یا تیرے خوف کو یا اللہ خشیت کو یا اللہ دل میں ڈال دے، یا اللہ ان انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ ہمارے اپنے ایمان کو تازہ فرما دے، یا اللہ اپنے ایمان کو پختہ فرما دے، یا اللہ 5 وقت نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ جو امتحان لکھ رہے ہیں اللہ اعلیٰ تعلیم سے سرفراز نصیب فرما دے، تمام کو کامیابی نصیب فرما دے، جو یا اللہ SSC کے انٹر کے جو بھی امتحان دے رہے ہیں، یا اللہ دینے والے ہیں، جو بھی یا اللہ ڈگری کے امتحانات دے رہے ہیں، تمام کو غیبی امداد فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کو تمام کو سرفراز نصیب فرما دے، اعلیٰ تعلیم سے دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھنے والا بنا دے، سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن کے فہم کو آسان فرما دے، یا اللہ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، للہیت صرف تیری رضا کے لیے پڑھنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ نور یاشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔